جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ فعل ماضی معلوم اور فعل ماضی مجہول، یہ دو گردانیں ہم نے پڑھ لی ہیں، اور ابھی ہم پڑھیں گے بحث نفی فعل ماضی معروف۔ فعل ماضی معروف ہی ہے لیکن نفی کی بحث ہے، اس کو منفی بنایا گیا ہے۔ جیسے انگلش میں منفی بنانے کے لیے ناٹ لگا دیتے ہیں یا نو لگا دیتے ہیں، تو ایسے ہی عربک میں منفی بنانے کے لیے ما لگایا جاتا ہے۔ ما گردان وہی ہے، بس تمام سیوں کے شروع میں، پورے 14 سیوں کے شروع میں ما کا ہم اضافہ کر دیں گے تو یہ ماضی منفی معلوم بن جائے گی، فعل ماضی منفی معلوم۔ جی صداقت شاہ انشاءاللہ آپ کو ہم بتا دیں گے، فی الحال آپ حضرات تھوڑا ویٹ کریں۔ لا اور ما دونوں منفی کے لیے آتے ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ ما زیادہ تر ماضی کو منفی بنانے کے لیے آتا ہے، اور لا زیادہ تر مضارع کو منفی بنانے کے لیے آتا ہے، زیادہ تر آتا ہے۔ یہاں پہ آپ ما فعلہ کی جگہ لا فعلہ بھی لگا سکتے ہیں، لیکن ماضی منفی کے لیے زیادہ تر ما استعمال ہوتا ہے، اور مضارع کو منفی بنانے کے لیے زیادہ تر لا استعمال ہوتا ہے۔ مجہول اور معروف میں فرق دیکھیں، فعل معروف وہ ہوتا ہے جس کا فاعل معلوم ہو، یعنی کرنے والا معلوم ہو۔ جیسے ہم کہتے ہیں فعل زید، زید نے کیا، یا نصر زید، زید نے مدد کی، تو یہ ہمیں معلوم ہے کہ زید نے مدد کی ہے، مدد کرنے والا ہمیں معلوم ہے۔ اور فعل مجہول کا فاعل معلوم نہیں ہوتا، فعل مجہول کا مجہول جہالت سے ہے، جہالت سے، لا علمی سے، کہ کام تو ہوا لیکن کرنے والا معلوم نہیں ہے۔ البتہ جس کے ساتھ کام ہوا وہ معلوم ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ نصر زید، زید کی مدد کی گئی۔ اب یہ ہمیں معلوم ہے کہ زید کی مدد کی گئی ہے، لیکن مدد کی کس نے ہے یہ پتہ نہیں ہے، تو اس کو فعل، اگر فاعل معلوم ہے تو فعل معروف، فاعل معلوم نہیں ہے تو فعل مجہول، یہ اس کا آسان فرق ہے۔ تو ماضی کے شروع میں ہم ما لگائیں گے تو ماضی منفی بن جائے گی، جیسے کہ یہ بھی بحث نفی فعل ماضی معروف کی گردان ہے۔ ما فعل، ما فعلا، ما فعلو، ما فعلت، ما فعلتا، ما فعلنا، ما فعلتا، ما فعلتما، ما فعلتم، ما فعلتی، ما فعلتما، ما فعلتن، ما فعلتو، ما فعلنا۔ اب فعلہ کا معنی ہے اس نے کیا، اور ما فعلہ کا معنی ہے اس نے نہیں کیا، تو ما کی وجہ سے نفی والا معنی آ گیا۔ ہم کہتے ہیں فعل زید، زید نے کیا، ما فعل زید، زید نے نہیں کیا، تو یہ ان دونوں میں فرق ہوگا، یعنی مثبت میں اور منفی میں۔ آپ ذرا سمجھ گئے مثبت اور منفی کا فرق؟ جی باقی مکمل فعل وہی رہے گا، مکمل گردان وہی رہے گی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، بس شروع میں ما لگاتے جائیں گے۔ بالکل یہ آسان ہے الحمدللہ۔ تو ما فعل، ما فعل، ما فعلوا، ما فعلت، ما فعلتا، ما فعلنا، ما فعلتا، ما فعلتما،
ما فعلتم، ما فعلتی، ما فعلتما، ما فعلتن، ما فعلتو، ما فعلنا۔ اب یہاں پہ میں ایک صیغہ لکھتا ہوں، آپ حضرات اس کا مجھے ترجمہ بتائیں گے۔ جی ما کا تبو یہ بتائیں۔ اس کا ترجمہ بتائیں۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ جی بالکل ماشاء اللہ، تمام ساتھی ٹھیک بتا رہے ہیں۔ تو آپ حضرات نے جان لیا کہ ماضی کے شروع میں اگر ہم ما لگاتے ہیں، ماضی معروف کے شروع میں ما لگائیں گے تو یہ ہمارے پاس گردان بن جائے گی فعل ماضی منفی معروف کی، فعل ماضی منفی معروف۔ اور اگر آپ حضرات ماضی مجہول کے شروع میں ما لگا دیتے ہیں تو یہ گردان بن جائے گی فعل ماضی منفی مجہول، فعل ماضی منفی مجہول۔ اب ماضی مجہول کی بھی وہی گردان رہے گی، صرف شروع میں ہم نے ما کا اضافہ کرنا ہے، جیسے ما فعلا، ما فعلا، ما فعلو، ما فعلت، ما فعلتا، ما فعلنا، ما فعلتا، ما فعلتما، ما فعلتم، ما فعلتی، ما فعلتما، ما فعلتن، ما فعلتو، ما فعلنا۔ تو یہ گردان آپ ذرا سمجھ گئے۔ ٹھیک ہے ماشاء اللہ۔ تب آپ حضرات فوکس فرمائیں کہ آپ حضرات نے بھی جان لیا کہ فعل ماضی کی ابتدائی طور پر جو ہے وہ چار گردانے ہیں، ایک ماضی مثبت معروف، ماضی مثبت مجہول، ماضی منفی معروف، ماضی منفی مجہول۔ تو یہ ابتدائی طور پر فعل ماضی کی چار گردانیں بنتی ہیں، ماضی معروف ہے، ماضی مجہول ہے، ماضی منفی معروف ہے، ماضی منفی مجہول ہے۔ تو عام طور پر جو فعل ماضی مثبت ہے تو اختصار کے لیے، مختصر کرنے کے لیے ساتھ مثبت نہیں لگاتے، منفی کے ساتھ منفی لگاتے ہیں، لیکن ماضی کے ساتھ یہ فعل ماضی معروف ہے۔ اگر منفی نہیں لگائیں گے تو مطلب یہ مثبت ہی ہے۔ تو یہ چار گردانیں فعل ماضی سے تیار ہوتی ہیں۔ اب یہاں پہ میں ایک لفظ لکھتا ہوں، آپ حضرات اس کا ترجمہ بتائیں گے مجھے۔ ما نصرنا، ما کتبو، کتبو آئے گا ماضی مثبت میں کتبو، اور ما کتبو ما فعلو جیسے ہے۔ جی ما نصرنا،
ماشاء اللہ. جی عبد الرحمان صاحب آپ نے دیکھیں معلوم والا ترجمہ کیا ہے نا، جبکہ ما نصر نہ پوچھا گیا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ما نصرنا ان سب عورتوں کی مدد نہیں کی گئی، ان سب عورتوں کی مدد نہیں کی گئی یا نہیں مدد کی گئی. وہ سب عورتیں، یہ بھی گزارا ہے اس میں بھی، لیکن نہیں مدد کی گئی. ان سب عورتوں کی مدد نہیں کی گئی، یہ زیادہ بہتر ہے. آپ حضرات سمجھ گئے یہ؟ ٹھیک ہے ماشاء اللہ. ابھی آپ حضرات کتابیں کھولیں، ہم آگے پڑھتے ہیں. پیج نمبر 10 سے انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. فائدہ جہاں پہ لکھا ہوا ہے، تمام ساتھی کتابیں کھول لیں اور کتابوں پہ فوکس کریں. تو فرماتے ہیں یہ چاند ایک چیزیں انہوں نے وہی لکھی ہیں جن میں سے اکثر ہم پڑھ چکے ہیں. باقی اگر انشاءاللہ کوئی نئی چیز آتی ہے تو وہ آپ حضرات کو بتا دی جائے گی. فائدہ: ماضی کے صیغہ واحد مذکر غائب کے آخر میں الف بڑھا دینے سے تثنیہ مذکر غائب بن جاتا ہے. واحد کے آخر میں الف بڑھائیں گے تو تثنیہ بن جائے گا، جیسے فعلا سے فعلا. اور واو اس سے پہلے پیش لگا دینے سے جمع مذکر غائب بن جاتا ہے، جیسے فعلو. واو بڑھائیں گے اور واو سے پہلے پیش لگائیں گے. آگے فرماتے ہیں اور تائے ساکنہ بڑھا دینے سے واحد مؤنث غائب فعلت یہ صیغہ بن جاتا ہے. اور لفظ تا لگا دینے سے تثنیہ مؤنث غائب فعلتا ہو جاتا ہے. فعلت کے آخر میں الف لگا دیں گے تثنیہ کی علامت، تو فعلتا تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ بن جائے گا. فرماتے اور یہی عمل ہر فعل ماضی میں کرو. کوئی بھی ماضی کا فعل آپ حضرات کے فعل ماضی آپ کے سامنے آتا ہے تو واحد سے تثنیہ، تثنیہ سے جمع، ایسے ہی پھر آگے مؤنث کے صیغے، اور ایسے ہی پھر آگے جو ہے وہ مذکر حاضر کے، پھر مؤنث حاضر کے اور متکلم کے صیغے آپ ایسے ہی پڑھیں گے، ایسے ہی بنائیں گے. یعنی جو صیغہ بنانا ہے اس کی علامت لگائیں گے تو صیغہ بن جائے گا. جیسے اب انہوں نے ایک اگلی گردان سے میں سمجھایا، جیسے اجتنبا، اجتنبا کے آخر میں الف لگائے اجتنبا بن گیا. واو ما قبل ضمہ لگائے اجتنبو بن گیا. تا ساکنہ لگائے اجتنبت بن گیا. اس کے بعد الف لگا دیا تو اجتنبتا بن گیا. یہاں تک آپ ذرا سمجھ گئے؟ پہلے 5 صیغے انہوں نے ہمیں بتا دیے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. آگے فرماتے اور واحد مذکر غائب کے آخری حرف کو ساکن کر کے، واحد مذکر غائب کے آخری حرف کو ساکن کر کے نون مفتوح لگا دینے سے جمع مؤنث غائب فعلنا یہ صیغہ بن جاتا ہے. فعلا ہمارے پاس تھا نا، فعلا. اب اس میں ہم نے آخری حرف یعنی لام کو ساکن کر دیا اور اس کے بعد جمع مؤنث غائب کی علامت نون مفتوحہ آخر میں لگا دی تو فعلا سے فعلنا بن گیا، جو کہ تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ ہے. تو یہ 6 صیغے پہلے ہمارے غائب کے 6 صیغے مکمل ہو گئے. آگے شروع ہوتے ہیں حاضر کے 6 صیغے. تو فرماتے اور تائے مفتوحہ لگا دینے سے واحد مذکر حاضر فعلتا یہ صیغہ بن جائے گا. وہی لام ہم نے ساکن کی، نون مفتوحہ جمع مؤنث کی علامت لگائے تو جمع کا صیغہ بن گیا، جمع مؤنث غائب کا.
تا مفتوحہ واحد مذکر حاضر کی علامت لگائے تو فعلتا واحد مذکر حاضر بن گیا. تما تثنیہ مذکر حاضر کی علامت لگائی فعلتما تو تثنیہ مذکر حاضر کا صیغہ بن گیا. تم جمع مذکر حاضر کی علامت لگائے تو فعلتم جمع مذکر حاضر کا صیغہ بن گیا. ایسے ہی تا مکسورہ ہم نے علامت لگائی واحد مؤنث حاضر کی فعلتی تو یہ صیغہ بن گیا. تو اسی طرح تما ہم نے چونکہ یہ علامت تثنیہ مؤنث حاضر کی بھی ہے یہ ہم نے لگایا تو یہ تثنیہ مؤنث حاضر کا صیغہ بن گیا. تنا علامت لگائے گی جمع مؤنث حاضر کی تو جمع مؤنث حاضر کا صیغہ بن گیا. ایسے ہی تا مضمومہ ہم نے علامت لگائی واحد متکلم کی فعلتو تو واحد متکلم کا صیغہ بن گیا. اور ہم نے دون الف نا جمع متکلم کی علامت لگائی تو فعلنا جمع متکلم کا صیغہ تیار ہو گیا. آپ ذرا سمجھ گئے؟ ماشاء اللہ. اجتنابہ کا معنی ہوتا ہے پرہیز کرنا، اجتناب کرنا، پرہیز کرنا، اجتناب کرنا. تو فرماتے ہیں یہی عمل ہر ماضی میں کرو، جیسے اجتنابہ سے اجتنبنا، اجتنبتا، اجتنبتما، اجتنبتم، اجتنبتی، اجتنبتما، اجتنبتن، اجتنبتو، اجتنبنا. اچھا الف والا دیکھیں جمع متکلم کا جو صیغہ ہے نا، جمع متکلم کا صیغہ، تو اس کے بارے میں سمجھ لیں کہ ماضی میں اس کی علامت ہے نون الف نا. یہ نون الف نا جمع متکلم کی علامت ہے. تو ہم نے وہ ہوئی فعلہ جو ہے فعلہ، اس کے آخر میں یہ ہم جو ہے وہ لام جو یہ ہے اس کو ساکن کر دیں گے. یہی ہم طریقہ پڑھ چکے ہیں. لام ساکن کر دیں گے فا اور آگے لام ساکن اور نون الف نا ہم نے لگایا ہوا ہے فعلنا تو یہ جمع متکلم کا صیغہ بن جائے گا. جی تو اس طرح آپ حضرات کسی بھی لفظ سے گردان بنا سکتے ہیں. مثلا کوئی لفظ ہے جیسے ذاکرہ، ذاکرہ کا معنی ہوتا ہے اس نے ذکر کیا. ذکر، ذکرا، ذکرو، ذکرت، ذکرتا، ذکرنا، ذکرتا، ذکرتما، ذکرتم، ذکرتی، ذکرتما، ذکرتن، ذکرتو، ذکرنا. یہی علامات آپ لگاتے جائیں گے اور گردان بناتے جائیں گے. علامات لگاتے جائیں، گردان بناتے جائیں. یہ بس آپ حضرات اس ایک جملے کو یاد کر لیں کہ ہم علامات لگاتے جائیں گے اور گردان بناتے جائیں گے. آگے فرماتے ہیں ماضی مجہول بنانے کا قاعدہ. یہ بھی آپ حضرات پڑھ چکے ہیں، یہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن یہاں پہ انہوں نے جو قانون دیا ہے، اپنا ماضی مجہول بنانے کا قاعدہ دیا ہے، وہ تفصیلی دیا ہے. تفصیلی میں نے فقط جس ماضی کے 3 حروف ہوں وہ بنانے کا طریقہ بتایا تھا. اب انہوں نے تمام کا بتا دیا کہ اگر کسی ماضی میں 4 حروف آ رہے ہیں، 5 آ رہے ہیں تو 6 آ رہے ہیں. تمام کا طریقہ انہوں نے بتا دیا ہے یہاں پر. تو پہلے ایک دفعہ اس کو میں پڑھتا ہوں، پھر آپ حضرات کو میں سمجھاؤں گا. آپ حضرات توجہ فرمائیں. فرماتے ہیں ماضی معروف کے ماضی مجہول بنانے کا قاعدہ. اب یہ سمجھنے والی چیز ہے، آپ حضرات توجہ سے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی. ماضی معروف کے صیغہ واحد مذکر غائب، ماضی معروف کے صیغہ واحد مذکر غائب کے آخری حرف کو اس کی حالت پر چھوڑ دو. جو آخری حرف ہے اس کو اپنی حالت پر چھوڑ دیں گے. ڈفرنس بٹوین جمع مؤنث غائب اور تثنیہ و جمع مذکر متکلم پلیز. جمع مؤنث غائب دیکھیں، جو جمع مؤنث غائب ہے جیسے فعلنا، تو اس کا معنی ہے ان سب عورتوں نے کیا.
اور جو جمع متکلم ہے جس میں تثنیہ بھی آ جاتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے ہم نے کیا. اب دیکھیں دو ہے نا، دو مرد ہیں تو وہ بھی کہیں گے فعلنا ہم نے کیا، دو عورتیں ہیں تو وہ بھی کہیں گے فعلنا ہم نے کیا. یعنی جب وہ اپنے متعلق بات کر رہی ہیں، مثلا جو ہے وہ آپ کلاس میں اسٹوڈنٹ موجود ہیں، دو اسٹوڈنٹ ہیں تو وہ بھی کہیں گے جی ہم نے ہوم ورک کر لیا. سارے موجود ہیں تو کہیں گے جی ہم نے ہوم ورک کر لیا. ایسے ہی دو عورتیں ہیں تو وہ بھی یہی کہیں گی، سب عورتیں ہیں تو وہ بھی یہی کہیں گی، یعنی کئی عورتیں ہیں. تو جمع مؤنث غائب تو آتا ہے نا فعلنا ان سب عورتوں نے، یعنی وہ غائب ہیں ان سب عورتوں نے کیا. اور متکلم میں کہ وہ اپنے متعلق بات کریں کہ ہم نے کیا. اب ہم میں پھر چاہے دو ہوں، مرد ہوں عورتیں ہوں، یا زیادہ مرد ہوں عورتیں ہوں. فاروق خان صاحب سمجھ گئے آپ؟ جی بالکل ہاں. تو جمع مؤنث میں نون کے ساتھ الف نہیں ہے، فعلنا. اور جمع متکلم میں نون کے ساتھ الف ہے، فعلنا. تو یہاں پہ تھوڑا الگ حساب سے وہ ماضی مجہول بنانے کا جو ہے وہ بتا رہے ہیں، آپ ذرا توجہ کریں. ابھی کوشچن ساتھی فی الحال نہ پوچھیں، ادھر توجہ کریں. فرماتے ہیں کہ آخری حرف کو اپنی پہلی چیز انہوں نے بتائی کہ آخری حرف کو اپنی حالت پر چھوڑ دو، اور آخری کے پاس والے حرف کو زیر دو اگر زیر نہ ہو. آخری حرف کو، پہلی چیز آخری حرف کو اپنی حالت پر چھوڑ دیں گے، اور اس سے پہلے والے حرف کو کسرہ دیں گے اگر کسرہ نہ ہو. اور باقی جتنے حرکت والے حروف ہوں، خواہ ایک ہو یا دو، سب کو پیش دے دو. ماضی مجہول کا صیغہ واحد مذکر غائب بن جائے گا. دیکھیں ماضی مجہول بنانے کے لیے چاہے کتنا ہی بڑا ہمارے پاس لفظ ہے، ہم نے تین کام کرنے ہیں وہاں پہ، تین کام. پہلا کام یہ ہم سے وہ فرما رہے ہیں کہ جو جیسے مثلا ہمارے پاس ہے نا، جیسے مثلا ہمارے پاس ہے ضربہ. جس جس طریقے سے انہوں نے بتایا ہے میں اسی طریقے سے آپ حضرات کو بتا رہا ہوں کہ ماضی مجہول بنانے کے لیے ہم نے تین کام کرنے ہیں. تو ایک پہلا کام تو ہم یہ کریں گے کہ آخری حرف کو اپنے حال پر چھوڑ دیں گے. با کو ہم نے اپنے حال پر چھوڑ دیا. یہ اوپر میں نے ماضی معلوم کا لکھا، معروف کا نیچے مجہول. با کو ہم اپنے حال پر چھوڑ دیں گے، اور اس سے جو آخری سے پہلے والا حرف ہے اگر اس پر کسرہ نہیں ہے تو کسرہ لگائیں گے. ضربہ میں کسرہ چونکہ نہیں ہے تو را کے نیچے کسرہ لگا دیا. اور اس سے پہلے جتنے متحرک حروف ہوں ان کو ضمہ دیں گے. تو یہاں پر چونکہ ایک ہی متحرک حرف ہے ضاد، تو اس کو ہم نے ضمہ دے دیا، تو ضربہ سے بن گیا ضربہ. ضربہ سے ضربہ. آپ ذرا سمجھ گئے، ضربہ سے ضربہ بن گیا. یہ ہے کہ جس میں تین حروف ہوں تو یہ آسان ہے. متحرک کے جن پر حرکت ہو، یعنی ضمہ فتح کسرہ ہو. اگر کسی حرف میں مثلا چار حروف ہیں، چار، جیسے میں یہاں پہ لکھتا ہوں ہمارے پاس ہے دہ راجہ. یہ بھی ماضی معلوم ہے، آپ حضرات آگے چل کر پڑھ لیں گے. اس میں چار ہیں، میں سب انشاءاللہ مثالیں دے کے آپ کو سمجھاؤں گا. دہ راجہ، اللہ کرے ٹائم میں برکت آ جائے نا، یہ ہمارا ماضی والا آج مکمل ہو جائے. اب یہاں پہ آخری حرف کو ہم اپنے حال پر چھوڑ دیں گے، جیم کو ویسے رہنے دیں. اب اس سے پہلے را پہ کسرہ نہیں ہے، را پہ کسرہ لگائیں گے. اور اس سے جتنے پہلے متحرک حرف ہیں ان پہ ہم ضمہ لگائیں گے. تو متحرک یہ دال ہی ہے، ایک دال پہ ضمہ لگا دیں گے. جو ساکن ہے وہ ساکن ہی رہے گا، اس کو چھیڑنے کی ضرورت، وہ ساکن ہے سکون میں ہے تو اس کو سکون کرنے دیں گے، اس کے سکون میں خلل ہم نہیں ڈالیں گے. ہم اچھے لوگ ہیں، ساکن کو ساکن ہی رہنے دیں گے. تو دہرجہ سے بن گیا دحرجہ. دہرجہ سے دحرجہ. یہ اس میں
4 حروف تھے تو اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے. یہ آپ ذرا سمجھ گئے؟ اب میں 5 والے کی مثال یہاں پر دیتا ہوں. دحرجہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو نیچے لڑکانا، لڑکانا یعنی نیچے گرانا. اب جیسے 5 والے کی مثال انہوں نے خود دی ہے، جیسے اجتنبا، آپ ذرا توجہ سے بیٹھیں کیونکہ بعد میں آپ ذرا نے ماضی مجہول مجھے بنا کے دینی ہے. آپ کو میں جو ہے وہ دوں گا الفاظ، آپ نے بھی بنانی ہوگی. بس میں جلدی جلدی لکھ رہا ہوں تاکہ کام جلدی ہمارا نمٹ جائے. اچھا، اب یہاں پہ با کو ہم چھوڑ دیں گے اپنے حال پر، با پر فتح ہی ہے. اور اس سے پہلے جو ہے ایجتا ناؤف، یہاں پہ نون پہ لگائیں گے نا، یہ والا نہیں ہے. ہاں، تو یہ نون پہ فتح ہے، چونکہ کسرہ نہیں ہے تو یہاں پہ ہم نون پہ کسرہ لگا دیں گے. ٹھیک ہے. اس سے پہلے تا پر فتح ہے اور ایسے ہی الف کے نیچے کسرہ ہے، یعنی آخری سے پہلے پر جو ہے وہ ہم نے کسرہ لگا دیا، اور اس سے پہلے 2 حرف متحرک ہیں، دونوں پر ضمہ لگا دیں گے اور ساکن کے سکون میں خلل نہیں ڈالیں گے. تو یہ بن جائے گا اجتنبا. اجتنبا سے اجتنبا. آخری کو ہم نے اپنے حال پر چھوڑ دیا. اب آخری کو اپنے حال پر کیوں چھوڑتے ہیں؟ کیونکہ جو آگے گردان بننی ہے تو اس حساب سے اس میں تبدیلی آتی رہے گی. جیسے اوجتنبا، اوجتنبا، اوجتنبو، اب یہاں پہ با پہ ضمہ آ گیا. اوجتنبت، اوجتنبتا، اوجتنبنا، اوجتنبتا، یہاں پہ با ساکن ہو گئی. تو آخری حرف وہ صیغے کے حساب سے بدلتا رہتا ہے، لہٰذا اس کو ہمیں وہ خود ہی تبدیل ہوتا رہے گا، اس کے ساتھ کچھ کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. آخری کو اپنے حال پر چھوڑ دیں گے، پہلا کام. دوسرا کام یہ ہے کہ اس سے پہلے والے پر کسرہ لگائیں گے. اگر کوئی لفظ ایسا ہے کہ پہلے سے کسرہ ہے پھر کسرہ لگانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور اس سے پہلے جتنے بھی حرف متحرک ہوں ان پہ ہم ضمہ لگا دیں گے اور جو ساکن ہے وہ ساکن رہے گا. تو اجتنبا سے اجتنبا سے بن جائے گا اجتنبا. آپ ذرا سمجھ گئے؟ اچھا، ماشاء اللہ. یہاں پہ میں ایک لفظ لکھتا ہوں، آپ حضرات اس کا مجھے ماضی مجہول بنا کے دیں گے. یہ لفظ ہے اکتسبا. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ، اکتوشیبہ ٹھیک ہو گیا. آپ ذرا نے بالکل ٹھیک بتایا ہے. اب ایک میں مزید پوچھ لیتا ہوں.
یہ لفظ ہے تدحرج. اتنے اچھے اچھے لفظ آپ حضرات کو سننے کو ملتے ہیں. تدحرج. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تدحرج سے تدحرج. تو یہ ماضی مجہول بنانے کا بالکل آسان طریقہ ہے. اس کے باوجود اگر کسی ساتھی ہمارے کو سمجھ نہیں آیا تو وہ پوچھ لیں، کیونکہ ابھی ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ تعالی. آگے ماشاءاللہ آپ حضرات کو ایک میں نظم سناؤں گا ماضی مجہول کی، جو یہاں پر موجود ہے. جی آپ حضرات ماشاءاللہ ساتھی بالکل ٹھیک بتا رہے ہیں. تو دوہریجا انعام اللہ صاحب نے ماشاءاللہ باقاعدہ اوپر اعراب لگا کر تو دوہریجا لکھا. تو انہوں نے لکھا تو دخریجات ہے، ہا ہے خواہ نہیں ہے، تو دوہریجا. جی فرماتے ہیں کہ فائدہ ماضی مثبت کے شروع میں ما لگا دینے سے ماضی منفی بن جاتا ہے. ماضی مثبت کے شروع میں ما لگا دینے سے ماضی منفی بن جاتا ہے. آگے ہے نظم. غور کر کے مجھ سے اب سن لو ذرا، ماضی مجہول کا تم قاعدہ. حرف آخر ماضی معروف کو حال پر اس کے ہمیشہ چھوڑ دو. پہلا آخر سے نہ ہو مقصور گر، زیر دے دو اس کو واجب جان کر. باقی جس جس حرف پہ معروف کے فتح یا کسرہ ہو دو ضمہ اسے، ماضی منفی بنانا ہو اگر ما لگا دو اس کے اول بے خطر. تو یہ نظم میں انہوں نے سب چیزیں ماضی مجہول کا قاعدہ بھی بتا دیا اور ساتھ ساتھ ماضی منفی بنانی ہے تو اس کا قاعدہ بھی بتا دیا. آپ ذرا یہ نظم سمجھ گئے ہوں گے. فرما رہے ہیں کہ حرف آخر ماضی معروف کو حال پر اس کے چھوڑ دو. آخری حرف کو اپنے حال پر چھوڑ دیں گے. پہلا آخر سے نہ ہو گر، مقصور گر. پہلا آخر سے یعنی آخر سے پہلے والا اگر مقصور نہیں ہے تو زیر دے دو اس کو واجب جان کر. اس کو زیر دینا واجب ہے. باقی جس جس حرف پر معروف کے یعنی معروف کے جس جس حرف پر فتح یا کسرہ ہو دو ضمہ اسے ضمہ دیں گے. ماضی منفی بنانا ہو اگر ما لگا دو اس کے اول بے خطر، بے خوف و خطر آنکھیں بند کر کے اس کے شروع میں ما لگا دو تو آپ حضرات کی ماضی منفی بن جائے گی. جی بالکل. ہماری کلاس میں کوئی شاعر بھی ہیں جن جو شعر بناتے ہوں یا ان کو شوق ہو؟ اشعار کا تو ویسے دینی اشعار کا تو آپ حضرات کو ویسے بھی شوق رہتا ہے. اچھا جوانی میں تھا، صحیح ہے. جوانی گئے تو یہ شعر و شاعری ساتھ لے گئی. جی لا مضارع میں لگاتے ہیں. صحیح ہے، کیونکہ وہ شادی کے لیے سب کچھ ہوتا ہے تو شادی کے بعد تو پھر آخر سے پہلے والا ساکن ہوتا نہیں ہے. جی جی بالکل. جی مدثر صاحب آپ کی بھی ایج کتنی ہے؟ اچھا ماشاء اللہ، پھر تو آپ جوان ہی ہیں کوئی اتنا. 40 سال تک تو آدمی جوان ہوتا اس کے بعد پھر ڈلنا شروع ہوتا ہے.
کلاس کے دوران جو بھی سوال ہو یہاں پہ بھیجا کریں، واٹس ایپ گروپ پہ نہ بھیجا کریں، اس طرح ساتھیوں کی توجہ منتشر ہوتی ہے۔ جی آگے ہے جی سوالات۔ پچاس تک تو پتہ نہیں، لیکن ہو سکتا ہے کسی کا قول ہو، لیکن جو احناف کا قول ہے وہ یہ کہ 40 سال تک آدمی جوان شمار ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کی جوانی ڈلنی شروع ہوتی ہے۔ 40 سال تک، 40 سال تک عقل بھی کامل ہوتی رہتی ہے، چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں۔ اور آپ حضرات کو معلوم ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام تمام کو نبوت 40 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی۔ یہ عین شباب کا عالم ہوتا ہے، شباب اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتے ہیں۔ تو ابھی ہمارے مدثر صاحب کے پاس 2 سال تو مزید شعر و شاعری کے ہیں۔ بالکل نہیں، وزن آپ حضرات ساتھ ساتھ نکالیں۔ مثلا اجتنبا اس کا وزن افتعلا، اجتنبا افتعلا، ایسے ہی نصیرا فعلا اس کا وزن ہے۔ تو وزن آپ حضرات ساتھ ساتھ نکالیں، یہ آپ نے اچھا کیا مجھے یاد دلا دیا۔ تو وزن انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ پڑھیں گے۔ وزن تو ہمیں ساتھ ساتھ، یہ تو کوئی بھی لفظ وزن ساتھ ساتھ چلے گا اس کا۔ اچھا 33 سال، صحیح ہے۔ 33 سال یہ عین شباب ہوتا ہے، لیکن پھر شباب رہتا ہے 40 سال تک ہے۔ جی وزن نکالنے کا طریقہ اور یہ سبق ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ابھی تو ہم وزن نکالنے کا وقت ہے۔ ابھی تو جو ہم نے طریقہ پڑھا ہے اس کو آگے جاری کرنے کا وقت ہے۔ تو فرماتے ہیں افعال ذیل کی چاروں گردان مندرجہ بالا نقشہ بما معنی بیان کرو۔ یہاں پہ انہوں نے نیچے 5 فعل لکھے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ ان کی گردانیں ایسے آپ نے بنانی ہے جیسا کہ فعلہ کے ذریعے 4 گردانیں آگے بنائی گئی ہیں۔ اگر یہ آپ حضرات کے لیے زیادہ ہے تو پھر آپ حضرات نے، میں انشاءاللہ بھی جو ہے وہ بات کرتا ہوں ہوم ورک کے لیے نا، تو کوئی اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے کہ کوئی ترتیب بن جائے گی۔ تو آپ حضرات نے کرنا یہ ہے کہ کاتبہ سے ماضی مثبت معروف، ایسے ہی ماضی مثبت مجہول، ماضی منفی معروف، ماضی منفی مجہول، یہ آپ حضرات نے بنا کے، یعنی جیسے یہ انہوں نے نقشہ بنایا ہوا ہے، کاتبہ سے آپ حضرات نے ایسے بنانا ہے اور اس کا ترجمہ بھی لکھنا ہے۔ یہ آپ حضرات کے ہوم ورک لکھنے والا، اور آگے جو پڑھنا سب ہے، یعنی معنی سے بھی آپ چاروں گردانے پڑھیں گے، اجتنبہ سے بھی، عالمہ سے بھی، ترکہ سے بھی۔ کاتبہ کا معنی اس نے لکھا، منع اس نے منع کیا، اجتنبہ اس نے اجتناب کیا، پرہیز کیا، عالمہ اس نے جانا، ترکہ اس نے چھوڑ دیا۔ کاتبہ اس نے لکھا، منع اس نے منع کیا، روکا، اجتنبہ اس نے پرہیز کیا، عالمہ اس نے جانا، ترکہ اس نے چھوڑ دیا۔ جی جی بالکل اسی طرح ترجمہ لکھنا ہے۔ جی جی نیکسٹ ویک کا جو ہوم ورک ہے یعنی ابھی کاتبہ جو میں آپ ذرا سے عرض کر رہا ہوں، کاتبہ اس سے آپ ذرا نے یہی چاروں گردانے جو ہم پڑھ چکے ہیں وہ ترجمہ کے ساتھ لکھنی ہے، باقی پڑھنی سب سے ہے، یہ آگے جو اگلے جو الفاظ ہیں پڑھنی ان سے بھی ہے۔ عالمہ کا مطلب اس نے جانا، جیسے مانا ہے تو اسے گردان پڑھیں گے۔ اچھا نہیں، آپ جو ہے وہ یہ والی کتاب ہو اس کو آپ ہیلپ کے لیے رکھیں اپنے ساتھ، اس کا مطالعہ جس وقت دل کرے کر لیا کریں، لیکن جو ہم پڑھ رہے ہیں نا یہ معلم الصرف، آپ یہ کتاب کھول کے بیٹھا کریں کلاس کے دوران۔
جی آگے فرماتے افعال ذیل کے معنی بیان کرو. یہ نوید علی صاحب کو کتاب بھیج دیں، علم الصرف اولین. افعال ذیل کے معنی بیان کرو. ما کا تبو، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ما کا تبو کا ترجمہ بتائیں. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. ما کتبو، ما فعلو کے وزن پر ہے، نہیں لکھا ان سب مردوں نے. گڈ جاب، ماشاء اللہ. منعتم، منعتم. ویسر صاحب آپ گئے، آپ نے ساتھ لگا دیا، مجہول والا کر دیا آپ نے ترجمہ. یہ معلوم ہے. منعتم. جی ایوب محمد صاحب، نہیں والا ترجمہ آپ کہاں سے لے کے آ گئے؟ اللہ کے بندے، ماں تو نہیں ہے اس میں. ایکٹیو ہو کے بیٹھے نا آپ حضرات. رضوان صاحب منع کیا گیا کر رہے ہیں. دیکھیں ماضی مجہول کی ایک پکی نشانی یہ ہے کہ اس کے شروع میں ضمہ ہوتا ہے. یہاں پہ ضمہ تو نہیں ہے، تو جب اس کے شروع میں ضمہ نہیں ہے اور آخر سے ما قبل پر کسرہ نہیں ہے، تو پھر مجہول والا ترجمہ اس کا ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ تو منعتم ہو، منعتم تو پھر ہم مجہول والا ترجمہ کرتے. ہاں ماشاء اللہ. منعتم، منع کیا تم سب مردوں نے، یا روکا تم سب مردوں نے. روکا تم سب مردوں نے. منعتم کا وزن کیا ہوگا؟ منعتم. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. یہ وزن بھی میں ساتھ ساتھ پوچھتا رہوں گا انشاءاللہ، تاکہ آپ حضرات یہ بھول نہ جائیں.